السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل دوپہر میں یہ خبر موصول ہوئی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، آپ کے گستاخانہ خاکے اور آپ کی گستاخانہ تصاویر شائع کرنے والا لارکس ویلکس ایک حادثے میں، کار حادثے میں جہنم رسید ہو گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سن 2007 کی بات ہے، تب اس انسان نے، اس بدبخت اور ذلیل انسان نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اور تصاویر سویڈن کے ایک اخبار میں شائع کیے تھے۔ اس وقت مسلمان بہت زیادہ غصہ بھی ہوئے تھے اور پوری دنیا میں اس کے خلاف ہنگامے بھی ہوئے تھے، اور پوری دنیا کے مسلمان اس سلسلے میں بہت بے چین ہوئے تھے کہ ان کی سب سے محترم اور سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ محبوب شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح سے گستاخی کی گئی ہے۔ شاید لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آتی ہو اور لوگ کہتے ہوں کہ اس میں گستاخی کی کون سی بات ہے، اگر کسی نے کارٹون بنا دیا، کسی نے فوٹو بنا دیا، ان کے نزدیک شاید یہ گستاخی نہ کہلائے، لیکن ایک ایمان والے کے نزدیک یہ گستاخی ہے اور بہرحال گستاخی ہی کہلائے گی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے نبی یا کسی صحابی کی کوئی تصویر موجود نہیں ہے اور نہ ہی بنائی گئی ہے۔ اس لیے شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے شریعہ کے اندر یہ بات ممنوع ہے، یہ بات پروہیبٹڈ ہے کہ نبی کی یا کسی صحابی کی تصویر بنائی جائے۔ نہ ہم خود بناتے ہیں، نہ ہم کسی کو یہ اجازت دیں گے کہ کوئی اس طرح کا کام کرے۔ لیکن یہ ایک عجیب و غریب دور ہے اور اب عجیب و غریب مزاج رکھنے والے لوگ ہیں۔ ان کو ہر اس بات میں مزہ آتا ہے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہر ایک کی رسپیکٹ کرنا چاہیے، ہر ایک کا لحاظ رکھنا چاہیے، ہر ایک کا خیال رکھنا چاہیے، کسی کے لیے ایسی باتیں نہ نکالنی چاہیے جس سے اس کو تکلیف پہنچے یا اس کی دھارمک آستھاؤں کو ٹھیس پہنچے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی لوگ پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو دل سی پارہ ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور انسان اور ایک مسلمان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس بدنام زمانہ شخص نے جب یہ خاکے شائع کیے تو ساری دنیا کے اندر سے صدا اٹھی تھی، آواز اٹھی تھی، اور اس کو مخاطب کیا گیا تھا۔ وہاں کی حکومت سے بھی رابطہ کیا گیا تھا، تو حکومت نے بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی پابندی یا کوئی سزا لگاتی، اس حکومت نے اس کو پولیس پروٹیکشن دے دیا تھا، اور یہ پولیس پروٹیکشن میں رہتا تھا اور لگاتار عیش و آرام کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ لوگ جن کو اسلام سے بنیادی طور سے خلش ہے، بغض ہے، عداوت اور اسلام کے خلاف کینہ وہ اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، وہ اس کی فائنینشیل مدد کرتے رہے اور یہ پولیس پروٹیکشن کے اندر رہتا رہا۔ بار بار اس نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مجھے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن شاید اس میں کوئی بات درست نہ ہو، اور اگر بات درست ہو تو جو دھمکیاں دینے والے لوگ تھے وہ غلط ہیں، ان کو یعنی سرکاری اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال کل جب یہ اپنے ایک کسی کام سے نکلا تھا اور پولیس کی گاڑی اس کے ساتھ تھی، تو اس کی گاڑی ٹرک سے ٹکرائی اور حال یہ ہوا کہ اس کی لاش کو پہچاننا بھی ممکن نہیں رہا، اور پولیس نے تحقیق شروع کر دی ہے۔ انویسٹیگیشن جو شروع ہوا ہے اس میں بنیادی طور پر جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اس میں سازش کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حادثہ تھا، اور حادثے کی وجہ سے یہ آدمی جہنم رسید ہو گیا ہے۔ ہم کو کسی کی موت پر خوش تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن صرف اتنی بات آپ سے کہیں گے کہ اس نے چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور اس وقت یہ نازیبا اور گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے، تو دل کے اندر ایک طرح سے یہ تو بات تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے، اور بہرحال اللہ نے اس کو سزا دی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور میں سب سے، تمام لوگوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا، تمام اپنے
مسلم بھائیوں سے، غیر مسلم بھائیوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کسی کے مذہب کی توہین کرنا یہ دینی اعتبار سے بھی غلط ہے، اسلامی اعتبار سے غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الذین لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، ان لوگوں کو بھی برا بھلا مت کہو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بلاتے ہیں، یعنی ان کے خداؤں کو بھی برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم ان کے خداؤں کو، ان کے جو گاڈ اور گاڈس ہیں، ان کو اگر تم برا کہو گے تو وہ پلٹ کر تمہیں اور تمہارے خدا کو غلط کہیں گے۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم، وہ دشمنی کے طور پر تمہارے اللہ کو، تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ تو ان کے خداؤں کو برا بھلا کہنا یہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہنے کا ذریعہ بن جائے گا، اس لیے ان کو غلط نہ کہو، خاموشی اختیار کرو۔ اور ساتھ میں یہ اعلان بھی تھا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ان کے اوپر برستی ہے، اور اللہ کی لعنت کے برسنے کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گویا کہ ایک حادثے کا شکار بنا کر ختم کر دیا۔ ہر وہ آدمی جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے، یاد رکھیے کہ ہم کچھ نہ کر سکیں کمزوری کی بنیاد پر، ہم کچھ نہ کر سکیں قانون کی بندشوں میں جکڑ کر، ہم کچھ نہ کر سکیں اپنی کوتاہیوں کی بنیاد پر، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی ہوگی تو کوڑا تو چلے گا، دیر بھلے ہی ہو جائے لیکن کوڑا چل کر رہے گا۔ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں بھی کر رہے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا، ان کے سننے والوں سے بھی کہوں گا، ہوشیار ہو جائیے، ڈریے خدا کی پکڑ سے۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، بڑی سخت پکڑ ہے اللہ کی، جب آئے گی تو اس کی لاٹھی بے آواز چلتی ہے اور سامنے والوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام کو شیئر کریے، آگے تک پہنچائیے تاکہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچے، اور جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں یا کرتے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آئیں۔ جزاکم اللہ، کل پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، السلام۔